اهدنا الصراط المستقيم رضی بحث کر رہا ہے کہ مفعول معاہو دنیا میں ہے بھی یا جامع شبی چھوڑو، یہ تو جامع شبی نیچے کتابیں ہیں نا، اور دفور کے اندر یہ فیصلہ نہیں ہے، مسئلہ مطلب متین کا ہے، آگے بھی ہے رضی وغیرہ میں خود مستقل بڑے ناوی میں بحث چھڑی ہوئی ہے کہ مفعول معاہو دنیا میں ہے بھی یا، یہ جال مردوں جو بات مثالیں چھوڑ مثالوں سے مسئلہ نہیں بنتا نا، مثالیں ہوتی ہیں مسئلے کے لیے، مثالوں سے قانونی نکلا کرتا۔ بہرحال یہ جھگڑا ہے، بعض ناوی کہتے ہیں کہ مفعول معاہو دنیا میں ہے، لیکن بڑے ناوی کہتے ہیں بعض اکثر کہ جو محققین وہ کہتے ہیں مفعول معاہو دنیا میں کوئی نہیں۔ متن متین کی بھی یہی رائے ہے، رضی کی بھی یہی رائے ہے۔ جن لوگوں نے پڑھی ہوئے متن متین وہاں دیکھا ہوگا، وہاں پہ المفعول معاہو ایک صفحے میں شروع کرتا ہے، یہ مطلع ہوتا ہے، بیچ میں تعریف بھی کر گیا، مثالیں دیتا جاتا دیتے پورا سمجھ چلا گیا ہے، دوسرے صفحے میں جا کر کہتا ہے لیسا بثابت، آگے اگر خبر نکال دیے لیسا بثابت نہیں ثابت، اس پر میں بحث کرتا ہے کہ جو مفعول معاہو کی مثال ہے دنیا میں ان کے پاس، چار برتن چھوڑو، یہ برتن شدت لوگوں بنائی چیزیں ہیں جو اصل مثالیں ہیں، وہاں کہتا ہے کوئی ایک مثال نہیں بنتی مفعول معاہو کی جس میں کوئی دوسرا احتمال نہ بن سکے۔ جہاں مفعول معاہو بناتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی احتمال دوسرے بھی، پھر قطعی مثال تو کوئی نہیں بن سکتی۔ مثلا مفعول فی ہے، جہاں بنتا ہے مفعول فی ہی بنتا ہے، دوسری کوئی احتمال ہو، جہاں حال ہے حال ہی ہے، دوسرا کوئی بھی چیز ہو، تو مفعول معاہو کی ایسی مثال بتاؤ کہ مفعول معاہو ہی بنے اور دوسرا کوئی بھی، یہ ہے اس کی رائے۔ مطلب تین کی میں کہہ رہا ہوں، رضی نے بھی یہی لکھا ہے۔ اب آج میرے شیخ انور، یہ ہے چیز دیکھو نا، علم کا یہاں پتہ لگتا ہے۔ شیخ انور کہا کرتے تھے میری رائے مطلب تین رضی کے خلاف ہے، اس لیے شیخ انور کا علم عجیب ہوتا تھا، کتابیں پڑھاتا تھا نا، خدا جانتا ہے ایسا دریا چلتا تھا جسے ایک سمندر چل پڑا ہے، اگر آیا نحو آیا تو نحو کو بھی چل پڑا ہے، معقولات بھی چل پڑے ہیں، جدھر آتا تھا ایسا مان ہوتا ہے دریا چل پڑا ہے۔ اس لیے ہمارے تعلیم ہوتے تھے جہاں پڑھا کرتے تھے تو کئی بنگالی مدرسہ ہوتے تھے نا، انہیں عربوں کو بولتے ہی نہیں آتی تھی، کہتے تھے ایسا مان ہوتا ہے اکبر شاہ صاحب کو حدیث سے زیادہ منطق آتی ہے، وہ جب منطق ورثے میں چلتے تھے نا عربوں کو خیال سے نہیں آتا کیا کر وہ چپ ہو جاتے تھے، چلو جا رہے ہیں۔ ہم جب اس منطق میں چلتے تھے ہم اس کو زیادہ لکھا کرتے تھے، ہماری کتنی زیادہ چلتی تھی، ہم نے کہا واہ بھائی ہم تو پڑھتے رہے سارے میں سدیشن بازی سنتے رہے تو یہ شعر جہاں چلتا ہے اس کی نئی تحقیق ہے، اس کی وہ بڑی عجیب بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے میری رائے یہ ہے کہ نہ متن متین سمجھائے نہ رضی سمجھائے، مفعول معاہو کی حقیقت سے بالکل بے خبر رہے، مفعول معاہو ہے۔ پہلے مقدمہ سمجھ لو میرے شیخ کا، اچھا پھر یہ سمجھائے گی۔ شیخ میرے فرمایا کرتے تھے کہ با عاطفے میں اور باب معنی معا کا فرق ہے۔ با عاطفہ صرف یہ کام کرتا ہے کہ ما قبل اور ما بعد کو کہتا ہے یہ دونوں کام اس میں شریک ہے، بس دونوں اس فعل میں کام میں شریک ہے، اکٹھے ہے آگے پیچھے ہے، کب ہے کوئی پہلے ہے ایسے جہاں بھی زید و امر، یعنی مجی اپنے زید اور امر دونوں کیا ہے پتہ نہیں ایک وقت میں آئے یا زید پہلے آیا یا امر پہلے آیا، ہوا ہے مجیت دونوں کے ساتھ ہوئی ہے، زید بھی آیا ہے امر بھی اکٹھے آئے ہیں، پتہ نہیں زید پہلے آیا ہے امر پہلے ہوا ہے کام، پتہ نہیں اکٹھے آئی نہیں، یہ ہے با عاطفہ۔ اور واو بمعنی با وہ کیا کرتا ہے دیکھو سمجھو، واو بمعنی ہوا یہ کرتا ہے کہ جہاں وا آتی ہے وہ کہتا ہے، وا کہتی ہے کہ میرا ماں قبل اور میرے ماں باپ سارا ایک بن گیا مجموعہ، کیا بن گیا؟ واو بمعنی ماں کہتی ہے اس کا مطابق کہ میرا ماں قبل اور میرا ماں باپ دونوں کیا بن گئے مجموعہ۔ فعل کا تعلق مجموعے کے ساتھ ہے، لا بالاجزاء، اجزاء کے ساتھ نہیں، فعل کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جو ما قبل ما بعد سے مجموعہ بن کے ہے اس مجموعے سے فعل کا تعلق ہے، باقی ہر جز کے ساتھ ہے کہ نہیں، باقی میرا یہ کام نہیں ہے، تو خارج میں جا کر دیکھ اور جگہ میں تحقیق کر، میں صرف آپ مانا معا آئی ہوں، میرا صرف اپنا کام ہے اس مجموعے کو آپ کے سامنے لا کر اس کے ساتھ فعل کا تعلق کروا رہی ہوں، باقی ایک کے ساتھ ہو چکا ہے نہیں ہوا، کب ہوگا کب ہوگا یہ میرا موضوع نہیں، سمجھے؟
اب دیکھنا یہاں وہاں بمانا کیا ہے؟ مہا ایور کا نصیب میں مریم وا امو، یہ بھی وہاں بمانا مہا، وہ من بھی لڑ، یہ بھی کیا ہے؟ وہاں بمانا مہادے کو مانا سمجھو. اگر خدا اگر خدا ارادہ کرے ایونے کا حاضر مجموع، ایونے کا حاضر کون سا مجموعہ؟ مسیح جمعیت، اس مجموعے کو خدا ہلاک کرنا چاہے کوئی دم مار سکتا ہے. آپ سمجھے مانا وللہ در الشیخ، کیا عجیب مانا کیا ہے. سمجھے میری بات کو؟ سمجھے کہ نہیں؟ اگر خدا ہلاک کرے اس مجموعے کو، کس کو؟ مسیح اس سارے مجموعے کو اگر خدا ہلاک کرنا چاہے تو بول سکتا ہے؟ کیوں کہتے ہو ان اللہ الوسیع رہا کہ کس کس کو ہلاک کیا اور کس کس کو ہلاک نہیں کیا؟ قرآن کی صحیح. یہاں میرا مقصد نہیں ہے، باہر جا کر دیکھو ہر سے تحقیق کر کون مرا تو کون مرا. ہم مرنے پر بحث نہیں کر رہے، ہم اس پر بحث کر رہے ہیں کہ خدا کیا جی کوئی بارک دوسرا نہیں بن سکتا، کوئی مختار نبی مختار کو اٹھا رہا ہے. کیوں؟ خدا کے سارے مجموعے کو میں ہلاک کرنا چاہوں تو بول سکتا ہے. کس کو ہلاک کیا ہے، کس کو ہلاک، کون مر گیا، کون. یہ مقصد یہاں نہیں، یہاں مقصد اس کو اٹھانا کہ ان اللہ والمسیح منو، اس عقیدے گندے کو اٹھانا منظور ہے. یہ عقیدہ اٹھے گا گندا کہ اس سارے مجموعے کو خدا ہلاک کرنا چاہے کوئی بولو. آپ سمجھ گئے بھی نہیں. خوب کہا شیخ، اور صحیح بات اب کھلتا ہے باب ہونا. متمتی جو نے پڑھی ہے نا اس کو بھی دیکھو، رضی کی تحقیق دیکھو، پھر میرے شیخ انور کی تفسیر کو دیکھو، پھر پتہ لگے کہ واقعی شیخ انور ہو بہت اونچا ذہن تھا. فرمایا کرتے تھے اتنے متول بات چیزیں ہم بیان کرتے ہیں نا، طالب علموں کے آگے طالب علم کہتے ہیں، فرضی یوں کہتے ہیں. اور اس لیے شاہ صاحب سے ہم نے فائدہ زیادہ اٹھانے کی کوشش کی کہ شاہ صاحب سے جتنا کسی کو علوم میں دخل ہوتا تھا اتنا فائدہ اٹھاتا تھا، کیونکہ ہر علم میں اترتا تھا، دریا کی چل پڑتا تھا. پھر جو کتابیں پڑھ کر آئے ہوتے تھے وہ لکھتے جاتے تھے کہ شیخ بہار آئے فلانے مقام پر. بعض طالب علم ہوتے تھے، ہمارے درس میں ایک طالب علم پٹھان گیا تھا، نوروار اس کو بڑی یاد تھی. اور شاہ صاحب کے درس میں نوروار والا بڑا کہاں شاہ صاحب بحث کرتا ہے واحد مشہور پر کوئی بحث کرے تو ساجد پوچھے کہ جی نوروار والے نے یہ کہا ہے. تو شاہ صاحب نوروار والے نے چھوڑ کر آگے چلے گئے تھے. پھر اس نے کہا اس ساجد نے، حالانکہ ان کی درس میں بولنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل، کوئی بولنا تو درکنار رہا کیا مجھا رہا. شاہ صاحب چھوڑا سا کو ڈانٹا، اس نے کہا خدا کے بندے جہاں تو ہے میں آگے گزر گیا ہوں، میں آگے ہوں بحث کو رد کر کے جا چکوں گا آگے. پھر کہتا ہے نوار تیرے نوار کو کہاں کروں گا. وہ طالب علم اٹھا رہا ہوتا غصے میں آ گیا، اس نے دوسرا باندھ دیا. میں بجاتا ہوں طالب علم ایسے بجوشی ان کو دباؤ بعد شاہ صاحب کو پتہ لگا کہ جی یہ ہے. حالانکہ شاہ صاحب کی ٹویٹ اس قسم کی نہیں تھی. شاہ صاحب نے اچھا بھائی ان کو آج کہو میرے ساتھ میرے پاس آ جائے. شاہ صاحب اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا. ہم نے حیران تھے، ہم نے کہا دیکھا چلو بھائی غصے تو تم نے کیا، لیکن شاہ صاحب کے ساتھ کھانا کھانا بھی اللہ تعالیٰ جس کو نصیب کر دے. پھر کھانا کھلا، اس نے کہا اللہ کے بندے پہلے سمجھا کر صحیح میری بات. پھر سوال بہت عجیب، میں نے ایسا عالم سارے فنون علوم میں میں نے کوئی نہیں دیکھا، اس قدر کتابیں اس قدر حاضر تھے. خیر انی پہلے استاد ہمارے اور تھے، ان کے اندر ایک اور چیز تھی، لیکن اس شیخ میں کچھ اور بات تھی. اس کے مطالعہ بہت وسیع، بہت وسیع، سارے اربع وغیرہ ہے، سارے منطق اس قدر زور تھا. ناوے میں ایسا ناوے چلتا تھا کہ زمانوں کا ہو جائے. فرماتے تھے کہ مطول میں تفتازانی نے جتنے اصول لکھے اس سے زیادہ میں نے اپنے قلمی مسودات میں اور دیے بلاغت کے اصول. نہیں معلوم میرے پاس کیا ہوگا ان کے اصولوں میں کیا ہوگا، یہ اس سے بڑھ کر میرے لکھ دیے جاؤ جہاز تفتازانی کے ذہن کٹا نہیں پہنچا. اور بڑا ایک ہاتھ اپنا اشارہ کرتے تھے، اپنے کہتے تھے لا یعرف اجاز القرآن الا الارجاء. دو لنگڑوں نے قرآن کا اجاز سمجھا، کسی اور نے نہیں سمجھا. فرمایا کس نے سمجھا لگنا میں مجھے قرآن کا اجاز پر جہاد اللہ من عبادی جزء پر 7 دن صرف جہاد اللہ پر بلاغت پر بحث کی تھی. حیران اللہ تعالیٰ نے جس کو کچھ دے دے ایسا بھی علم تھا. بہرحال یہ مفعول معاہو ہے، مفعول معاہو. قرآن کا صرف مقصد یہ ہے، غلط کہتے ہیں نصارہ ان اللہ والمسیح ابن
کیوں؟ خدا کہتے کہ سارے مجموعے کو میں ہلاک کرنا چاہوں کوئی چھوڑ نہیں سکتا. آپ کس کو ہلاک مرا ہے کون کون ہو؟ یہ بحث نہیں ہے. بس لو جی مشکل مقام یہ تھا جو ایک صفحہ تھا. بس اب آگے چلو. آگے آسان ہے جس کو اس لیے یہاں ہوتا ہے ایسا ایسا میں چلتا ہوں جہاں آسان آ جاتا ہے پھر تمہیں ذکر پڑتا ہوں. اچھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَجَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ لَكُمْ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَىٰ الْأَعْمَالِ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن نخرجكم منها فإن يخرجونا منها داخلون. قال ادخلوا من الذين يخافون أن عليهم ادخلوا عليهم الباب وإذا دخلتم غالبون وأنا لا أجد منكم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فنظركم قادرنا ونقعد. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فاغرق بيننا وبين قوم فاسقين. قال ابن محمد رضي الله عنه يأتون من الذين لا تعذر قوم فاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلن لكان ويتكبر الله من المتقين. اب دیکھیے جی یہاں پر یہ دو واقعات جہاں واقعات آ جاتے ہیں قرآن چل پڑتا ہے. جہاں واقعات یوں تو پھر تو قرآن نہیں چلتا تو کیا کریں. ہمیں اس لیے جو بات آتی ہے آپ اپنے وقت پر کہہ جاتا ہوں جو چیزیں چھوڑتا جاتا ہوں کوئی نشان اپنے مقام پر آنے والی اس کو بڑے تفصیلات کے ساتھ ایک بار ہمارا فرض تفصیل کے ساتھ آپ سامنے پیش کر دیا کہ آپ لوگوں کا کام ہے جتنے بھی ہو. پہلے سادگی کے ساتھ دیکھو ہے کیا پہلے پھر کہیں سادگی کے ساتھ دیکھتے جائے. اچھا پھر خود بیان کریں گے معقول کے ساتھ کیا ہے. موسیٰ نے فرمایا اپنی قوم کو اے میری قوم یاد اللہ کی نعمت تمہر ہو چکی ہیں. اجعل فیکم انبیاء اللہ تمہارے انبیاء بھی کیے وجعلکم ملوکا اللہ تمہارے بادشاہ بھی کیے وآتاکم خزائن بھی دیے ما لم یؤت احدا من العالمین اللہ نے وہ تمہیں نعمتیں دی جو کسی کو جہان میں نہیں دی گئی. انبیاء بھی کیے بادشاہ بھی دو ہی نعمتیں ہیں. نبوت روحانی تربیت کے لیے لیکن اعلیٰ اور بادشاہ جسمانی اور کیا دے خدا روحانی مقام بھی تمہارا اور جسمانی مقام بھی بادشاہ بھی. آدم یا قوم یہ کہا اللہ نے ان میری نعمتوں کی بات یہ کام تم ہی کرو ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم داخلو جو زمین پاکیزہ میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے خدا تمہیں دینا چاہتا ہے. یہ ملک تمہیں دینا چاہتا ہے. دشمن نے جن تمہیں تکلیفیں دی تو عمال کا قوم عمال نے اتنی بڑی تکلیفیں دی نکالا تھا اس قوم کو خدا ذلیل کروا کر نکالنے کو بشرط ہے کہ تم خود جنگ کرنی پڑے گی. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ نہ پھر اپنی پیٹھوں پر تنقلبوا خاسرین ہو جاؤ تو تم یہ ذلیل و خوار پیچھے نہ ہٹنا آگے بڑھو. قالوا یا موسیٰ کہو اے موسیٰ نبی قوما جبارین کہو نے اے موسیٰ کے اندر قوم رہتی بڑی زبردست اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا ہرگز داخل ہوں گے حتیٰ یخرجوا منہا خود بخود نکل جائیں گے. کتنے بہادروں کی جماعت ہے یہ خود بخود نکل جائے نا جی. دم شب پڑھیں گے نا شوف شوف کریں گے شوف شوف کریں گے یا ختم خواجگان پڑھیں گے یا ختم بخارشی کریں گے اردو کے آگے بدعا کریں گے وہ ہمارے ختموں سے نکل جائیں گے نا فإِنَّا آگے داخل ہو جائیں گے. وہی یخرجوا منہا ہمارے ختموں شتموں پڑھنے سے ختموں کے بڑے قائل تھے. ختم پڑھ کر دعا کرنے کے بڑے قائل تھے. جسمانی کام نہیں کرنا چاہتے تھے. تلوار چلائے گولی چلائے یہ تو ہم نے کبھی کیا نہیں. ہم ختم خوب کرا کرتے ہیں نا یہ تو ختم ہو رہے شروع ہو رہے تھے بس 11ویں دے رہے تھے خوب 11ویں پک رہی تھی ختم ہو رہا تھا 11ویں پک رہی تھی پیری 12 سال کے بیڑے نکالیں گے ان کے بھائی یہ سارے بیڑے نکالنے والے تھے. خدا تعالیٰ کسی قوم کو اس اندر بھی نہ ڈال دے اس قسم میں ڈال جب وہ قوم میری بے عمل ہو جاتی ہے. خدا جانتا ہے پرلے گردی کی بے عمل ہو 11ویں سے بیڑا پار کر دیا بس کوئی نیاز پاکی سے بیڑا پار کر دیا ختم پڑھ کے بیڑا پار کر دیا. کیا فضول بات ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پڑھنے کا میں ناممکن ہوں میں اس بات کا مطلب کیا فضول بات ہے. یوں کا بھی بیڑا کرے کر کے بندرے پتر کوئی کام بھی کرو اپنے ہاتھوں سے کام کرتے کوئی نہیں 11ویں دے کر بیڑا کر کرواتے ہیں. لو یہ بھی وہی قوم تھی بھائی یخرجوا منہا فإِنَّا خود وہ خود کر گئے نا ہمارے دم یا فإِنَّا پھر اِنَّا ہے ضرور ضرور داخل ہو جائیں گے. بلے اِنَّا
یہ حافظ نمنا رحیمہ کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں سے گنگا سے ڈرنے والے تھے، اللہ نے نام کی دونوں پر کہتے یہ آدمی بھیجے تھے جاسوس دیکھنے کے لیے حالات، چند آدمی بھیجے تھے 12 مڑ کر آئے نا تو 10 کا وہ پہلا بیان ہے، 10 وہ بیان دی انا لن ندخلا الا فیہا قوما، یہ بیان 10 کا ان کا باعث ہم تو نہیں گئے، توبہ حتمی ہے نا، بڑے بڑے جبار زبردست ہے، بڑی طاقت ہے، یہ آسان بات ہے خواہ قوم کو مروانا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں قوم بڑھ جائے؟ یہ تو قوم سے دشمنی ہے، قوم کا بیڑا گرک کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے مروا کا، بڑے زبردست ہے، بڑی تیاری ہے ان کی، ادھر خدا کہتا ہے ادھر ارد میں تمہیں بتا دینے جی چھوڑو ٹھیک ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں حالات، 10 ایک طرف 2 کہنے لگے جو دیکھ رہے ہیں جن اللہ کا نام تھا، کہتے یہ 2 انبیاء میں سے نبی تو 2 کئی نبی آ سکتے تھے، کر بھی 2 میں تھے اللہ کے جن پر انعامات کہنے لگے نہیں داخل ہو جاؤ ان کے دروازوں پر حسردوں پر، جب داخل ہوگی تو یقیناً تمہیں کیا ہوگا غلبہ، اگر ایمانت خدا پر بھروسہ پر داخل ہو، قالوا یا موسیٰ کہنے لگے اے مسلمان انا لن ندخلا ابدا ما داموا فیہا، اے مردم ہر جن داخل ہوں گے اس ملک میں جب تک انہوں نے وارے نہ آئے، انت وربک فقاتلا، تو بھی جا تیرا رب بھی جائے، فقاتل انہا ہونا قاعدون، ہم کیا بیٹھیں گے، دیکھا ہے 10 میں وہی بیان، پھر ان کا بیان آگے 10 کا، جو 10 نہیں بات تصادی ہم تو ہر نان نہ ہو رہا ہم نہیں ہے، ہم نے حالات دیکھ لیے ہیں، وہاں جنگ کرنے کی صورت ہی کوئی نہیں، بڑا مشکل ہے اس قوم کے ساتھ جنگ کرنے، بڑا سامان، بڑی طاقت، زور والے ہیں، ہماری طاقت کیا ہے؟ پہلے اپنی طاقت بڑھا لو، ہوتے ہیں نا کچھ دن ابھی یوں ہی کرتے ہیں۔ موسیٰ نے دیکھا کہ ساری قوم ایک طرف کوئی بھی میرا ساتھ قرر منی لا املک الا نفسی واہی، میرے اللہ زور تو میرا نہیں اس قوم پر، ساری قوم میرے ساتھ یوں کر رہی ہے، میں کیا کروں؟ میں اپنی جان کا مالک ہوں، اپنے بھائی کا، یہ تو مجھے یقین ہے کہ میرا بھائی میرا ساتھ ہی، میں کیا کروں؟ یہاں تو میری قوم ساری ہٹی ہے، فَوْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ فَاسِقِينَ، تو جدائی کر دے۔ معلوم ہوتا ہے پیغمبر بھی قوم سے کبھی کبھی تنگ ہو، یہ آخری وقت تک پیغمبر کا جب تنگ آ گیا پیغمبر بھی سمجھا تو یہ قوم میری ماننے والے لیے تو یہ قوم، دیکھا معلوم دیکھو یہ بات سمجھے، اور بات کہتا ہوں کبھی یہ بھی حالات آتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ پیغمبر جو پیغمبر کی بنی بنائی ہوئی، اس سے 2 باتیں سمجھ آ گئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ امت موسوی میں اور حضور کے صحابہ میں کتنا فرق ہے، آسمان زمین کا فرق ہے کہ نہیں؟ کبھی صحابہ سے یہ بات نہیں ہے، یہ ناممکن ہے کہ تھوڑے بھی ہو، بدر بھی تھوڑے تھے نا، وہ زور بھی تھا نا، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ فضا بنتا ورب کا وقات نہ ہونا، یہ نہیں حکم دیا پھر کودے صحابہ رضی اللہ تعالی، اس لیے جن کے دل میں صحابہ سے بغض ہے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا، لیکن صحابہ سے ایمان محبت کرنی عین ایمان ہے، حکم الانصار من الایمان، ایمان کے علامتوں میں سے یہ بھی علامت ہے، اور بغض رکھنا عین نفاق ہے، پڑھنے درجے کا، اس لیے کسی صحابی نے یوں نہیں کہا، یہ ہے پیغمبروں کی امتوں کا فرق دیکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی صحابیوں میں اور حضور کے صحابہ میں کتنا فرق ہے، ایک نیز یہ بھی ہے، تو ہم نے بھی جا کر چلنا تھا پیغمبر کی کہنے کے مطابق، تب تک انہیں سنن من کانا قبلکم، پہلے لوگوں کی طریقوں پر تم نے آنا ہے، جو وہ پہلے کرتے تم نے بھی کرنا ہے، جتنا بان اور بزدلی ان میں آئی تھی وہ ہمارے اندر بھی آ کر رہے گی نا، لہذا یہ بھی کر لو، کبھی کبھی یہ بھی ہوگا کام کرنے والا آدمی کام کرتا رہے گا، کام کر کے تھک جائے گا نا، تو جو اس کے ساتھی ہے نا اس کا آخر ساتھ نہیں سمجھے، اس سے اب سوچو نا موسیٰ علیہ السلام نے کتنا کام کی اپنی امت میں، کام کر کے آخر قوم نے کیا دے دیا جواب، فضب انت وربک فقاتلا، 10 سے کئی خراب ہے، آخر قوم یہ بات سمجھے کہ نہیں، یوں ہوتا ہے، یہ بھی بات سمجھو، کبھی ہمارے ساتھ یہ بات، پھر پیغمبر بھی مجبور ہو گئے، میرے اللہ میں کیا کروں، میری کوئی نہیں مانتا،
حضرت مولا فورق بیننا و بین القوم، بس میری جدائی کر، میں بڑے ان سے تنگ ہو چکا ہوں، میرا کہنے کو نہیں مانتے، تیرا حکم سناتا ہوں پھر بھی میرا ساتھ، جب لڑنے کے لیے تیار نہیں، آگے بڑھنے کے لیے تیار، میں کیا کروں؟ بس دعا ہے. کالا اللہ نے فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، یہی وہ زمین جن کو میں دے رہا تھا نا، ابھی دے رہا تھا، ان کو ملنے والی تھی، ان پر حرام کر دی گئی زمین 40 سال. یتیہون فی الارض، حیران پریشان رہیں گے اسی زمین جہاں بیٹھی ہوئی ہیں، حیران پریشان. کئی لوگوں نے یہاں روایات لکھی ہیں، خاتم نے بڑی روایات ہیں، بنی اسرائیل ایسی توبہ توبہ، ارے سنو لکھو نا تمہیں تو تکرار ہو جائے. کیا دن بھی چلتے رہتے تھے، چلتے 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 پھر شام کو بھول آ جاتے تھے. یہ سب باتیں ہیں، سب باتیں ہیں، سمجھ گئے؟ کہیں بھی آپ کا ہر روز 6000 مرتے تھے، یہ سب باتیں ہیں، یہ روایات ہیں. جو روایات بے سند ہے کوئی ان کا اعتماد ہو، چھوٹی بات کر لو. خدا تعالیٰ نے وہ زمین ان کو دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی اپنی کارکردگی سے خدا نے وہ زمین کے لیے محروم کر دی. بس ختم، تم یہ زمین 40 سال کے لیے پھر محروم کر دی گئی. اب 40 سال جو بڑھے گا بڑھے گا، پھر ان کے 40 سال کے بعد تمہیں کوئی ہوش آئے، تمہارے نسلوں میں سے کسی کو ہوش آئے، پھر تمہیں ملک کو فلا تحسن القوم الفاسقین. سمجھ گئے؟ ایک بات ابھی تک چلتے جاؤ، آگے دیکھیے. ہاں جی، اصل بات یہ بھائی ایک مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے، وہ کر ہے نا ما اہل بھی لغیر اللہ، ما اہل بھی لغیر اللہ پر آتا ہے. اس میں ایک سوال کل سے چلا رہا تھا، میں نے جواب ہی دیا تھا. وہ سوال یہ ہے کہ ملا جیو نے لکھا ہے، ملا جیو نے یہ لکھا ہے کہ جو نظر نیازیں اولیاء کرام کی قبر پر لے جاتے ہیں ان کا کھانا کیا ہے؟ جائز ہے، ان کا کھانا جائز ہے. تو اس لیے ملا جیو جو نوروار والے نے تفسیر احمدی میں لکھا ہے، اس اعتبار سے گوئے کہ یہ چیز ہے کہ وہاں واقع میں آئے ماں ہونا، دوسرے پارے میں لکھا ہے ملا جیو نے. سمجھ گئے؟ لیکن دو چیز میں کہتا ہوں تمہیں، ایک اصولی طور پر تو یہ ہے، ملا جیون صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، ان کا قول شریعت میں ایک دلیل نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، یا اجماع ہو قیاس. وہ یہ نہیں کہ سارا امام مجتہدین بھی ایک پر جا رہے ہو اور قرآن بھی ایک پر جا رہا ہو. یہ چیز اس کے بعد ملا جیون کی بات کوئی بھی ہو، زید عمر بکر اس کی بات کو ہم ان کے مقابلے میں حجت سمجھ کر اب قرآن سنت کو چھوڑے یا مجتہدین کی اتحاد کو چھوڑے، یہ بات تو ہے ہی ایک اصولی طور پر. دوسرا یہ ہے کہ ملا جیون کی یہاں ہی ایک ملیہ ہے، وہاں تصدیق دیکھو کہ احمدی ہے ہمارے پاس، بعضوں پر ملیہ ملتا ہے، بعضوں پر ملیہ نہیں. گولڑے والے نے ملیہ مان لیا ہے. گولڑے کی کتاب ہے تو وہ کتاب بتاؤں گا اپنے وقتوں میں، وہ کتاب اس کے نام ہے اعلاء کلمۃ اللہ فی تحقیق ما احل. گولڑے نے خود کہتا ہے کہ جو ملیہ میں کیا ہے ملا جیون صاحب وہ کہتے ہیں اگر اللہ کے ساتھ غیر کا تقرب ہو گیا، اس کو حاجت روا سمجھ کر تقرب ہو گیا، اس پر اگر کہ بسم اللہ پڑھو پھر بھی کیا حرام. یہ ملیہ میں خود لکھتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہی تفسیر احمدی کا آگے جا کر جو پارہ 7واں بھی آ رہا ہے، پارہ 7واں آ رہا ہے، اس میں مسئلہ پھر چلنے والا ہے پارہ 8ویں لو اننا نزلنا اس میں. اچھا، پارہ 8 میں پھر مسئلہ چلنے والا ہے نیازات کا. وہاں ملا جیو نے پھر خود پر مسئلہ لکھ دیا کہ کوئی چیز بھی جعل اللہ بما ذرا من انا پر کوئی چیز بھی ہو، جانور ہو، مذبوح ہو یا نہ ہو، کوئی مٹھائی ہو، غیر ہو، غیر کی تقرب کی دی جائے بسم اللہ پڑھو پڑھو وہ بھی حرام ہے. آپ سمجھ گیا بات؟ پھر تو بات ختم ہو گئی. اس لیے ذہن میں رکھ لینا جو اس وقت مجھ سے ہو نہیں سکا بات رہ گئی تھی. اچھا، تو رہا یہ بات جو موسیٰ علیہ السلام کی تقریر میں آ چکے ہیں بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو 10 آدمی کا بیان سن کر قوم کی سب قوم کو ادھر چلا جانا،
सिवाय इस बात की जो अंबिया होते हैं उनको तो छोड़ दो, अंबिया तो होते हैं ऐसे, वो अल्लाह ताला के मकबूल बंदे होते हैं, उनसे तो नामुमकिन है नाफरमानी दरकिनार छोड़कर खुदा की वही के खिलाफ भी नामुमकिन है। होते हैं जो कौम होती है साथ, बात समझे मेरी बात को, इसलिए कहते हैं सारी की सारी कौम अंबिया का साथ न दिया बल्कि 10 आदमी का साथ दिया। 10 आदमी जो थे न बयान देने वाले, कौम उधर चल पड़ी है, अंबिया का साथ नहीं समझे, वह और नबी थे ये जो भी थे उन अंबिया का साथ न दिए। इससे इतनी बात समझ आ चुकी है कि कभी हमारे साथ इस किस्म के वाकयात आएंगे, आने से कभी दिल में तासुर कबूल हो, क्या कर इंसान है। ये कुरान इसलिए सुना रहा कि ऐसे वाकयातों पर भी आने वाले हैं। अभी चलते अभी देखो मैंने रब नहीं दिया, मैं दूसरा वाक्य रखता हूँ, कुरान देखिए, बहुत अभी मैंने लगाया कोई, मैं सूरज की समझा रहा हूँ, बहुत मैंने याद में मिला पढ़ इन पर 2 आदम की बेटों की बात वाकिया बिल हक हक के साथ। आदम के 2 बच्चे थे, हाबिलो का भी सुना होगा। इस करबा कुर्बानन, दोनों ने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए कोई चीज दी, पेश कुर्बान, कोई शय जिससे अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए। कब्बर बिलाल, एक की कबूल हो गई दूसरी की कबूल न हुई। जिसकी कबूल नहीं हुई उसने कहा आपको लंबा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, हसद आ गया, उसने कहा मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई है। उस कबूलियत की बड़ी निशानी ये होती थी जिसको आग आसमान के आकर खा जाए वो कबूल है। पीछे पढ़ चुके हो नहीं, सूरत आल इमरान में बनी इसराइली कहते थे जिसको आग आकर खा गए समझो अल्लाह के यहाँ कबूल, आग ने न खाया तो वो कबूल हो नहीं है। काल कर दूंगा काला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, उसने कहा मुझे क्या मारता है, कुछ हद भी है, खुदा उसी के कबूल करता है जिसमें क्या हो इत्तिका, तू भी इत्तिका पैदा कर ले, अहकाम इलाहिया पर पूरा चल, खुदा तेरी चीज भी कबूल कर लेगा। मेरे इंसान अपने आबाद को देख ले तो उसका खुदा खुद कबूल कर लेगा। हसद से क्या बनता है, यहां लोग वाक्य लिखते हैं, ये लोग वाक्य लिखते हैं कि मूसा वो आदम अलैहिस्सलाम के वक्त क्योंकि इब्तिदा में मामला चल रहा था, इसलिए एक मई हवा के बतन से 2 पैदा होते थे, बेटी और बेटा, बच्ची बच्चा। दूसरे बतन से पैदा होता था बच्ची बच्चा, दूसरे का बच्ची का निकाह पहले बेटे के साथ होता था, पहली बच्ची का दूसरे बेटे के साथ, यही था इसके साथ सिर्फ यही था। इसके बाद जब निजाम आगे चल पड़ा, मामला आगे बढ़ने लगा, तो अल्लाह ताला ने और हुक्म दे दिया। ये बात कहते हैं कि जब पैदा हुआ तो देखा काबिल ने कि मेरे साथ जो पैदा हुई है उस पर उसकी तबीयत मायल हो गई कि मुझे मेरे ही निकाह हो। बाप ने कहा कि नहीं तुम अल्लाह दे दो, जिसकी अल्लाह के रास्ते में चीज कबूल हो गई वही सच्चा होगा। चुनाचे हाबिल की कबूल हुई, काबिल की कबूल हो न हुई। चुनाचे उसने अल्लाह के रास्ते में देने के बाद देखा काबिल ने कि मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है, उसने फैसला कर लिया मारने का। कुरान उसको बहस कर रहा है, अगर तो कुरान पाक में नहीं है लेकिन वहां के आप लोग लिखते हैं, उसने कहा सत्ता नहीं है यदा का, अगर तू मेरे पे हाथ लंबा करेगा लेकिन तू नहीं मान अभी बासती यदिया नहीं, मैं अपना हाथ तो लंबा नहीं करूंगा। और आप क्या है, तू अगर मुझे मारेगा भी मैं खामोश बैठूंगा, लेकिन मैं तुझे कत्ल करनी खाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं अल्लाह से डर रहा हूं जो रब्बुल आलमीन है। इन्नी उरीदु तबूअ बिस्मी व इस्मी, मैं चाहता हूं कि तू हो जाए मेरे गुनाह के साथ भी अपने गुनाह के साथ भी। यानी मुराद क्या है, मेरे कत्ल से भी मेरे गुनाह तेरे सर पर आएंगे, तेरे गुनाह खुद ही तेरे सर पर आएंगे। अगर बनता है मुजरिम बन, अगर खुदा तुझे बचाए फतकून मिन अस्हाबिन नार ज़ालिमिन ज़ालिमीन, यही सजा है जालिमों, कातिलों की यही सजा है कि अपने गुनाह तो है ही है, लेकिन जिसको कत्ल करेंगे उसके गुनाह भी उसके सर पर होंगे। उन खुदा का खौफ कर, इत्तिका पैदा कर, खुदा तेरे चीज को कबूल कर लेगा। मारने से क्या है, फतव्वत लहू नफ्सुहु कत्ल अखीह, खुशी के साथ करवा दी उसके लिए उसकी जान ने अपने भाई का कत्ल करना। मुराद क्या है कि जो दिल में जी चाहता था उसका वो कर गुजरा, भाई को मार डाला।
فقتل مار ڈالا فاصبح من الخاسرین، قتل کرنے کے بعد ہوش آ گئی کہ میں نے غلطی، تو طبیعت میں آ گئی بات کہ ہائے میں افسوس کرنے لگا۔ اچھا اب اس کے بعد طبیعت پر ایسا اثر پڑا ہے، اس قدر طبیعت پر اثر بوجھ آ گیا، ہو جاتا ہے بات، انسان جب پہلی بار قتل ہے اور ہو جاتا ہے طبیعت پر اس قدر حالات ہو جاتے کہ آدمی کی ہوش حواس نہیں رہتی۔ قرآن کہتا ہے اس کی ایسی ہوش ماری کہ کوئی خیال نہ رکھ میں کیا کروں اب اس کو۔ بابا صلی اللہ غرابا یبعث بالارض لیوریہ کیف یواری سوءاتہ، اللہ نے بھیج دیا ایک کوا، کھرید رہا تھا زمین کو کھرید رہا تھا، مٹی کو کھیر رہا تھا، لام عاقبت کا ہے، عاقبت کیا ہو رہی تھی، نتیجہ کیا نکل رہا تھا، یواری دکھلا رہا تھا کہ کس طرح چھپاتا ہے اپنے بھائی کا جثہ، کس طرح چھپاتا اپنے بھائی کا جثہ۔ دیکھتا ہے کوا، او ہو اچھا مٹی کھیر رہا ہے، کبھی مرے ہوئے کمرے کو اس کے اندر ڈال رہا ہوں تو مٹی کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا او ہائے میری تو ہوش بھی ماری گئی، کوا جیسا جانور جو کر سکتا میری اس سے بھی ہوش ماری گئی، یا ویلتا ہائے ہلاکت، آجز تو میں عاجز ہو چکا ہوں، ورنہ کونے میں حاضر ہو رہا، میں اس کبھی کی مانتی ہو جاتا۔ یہ سمجھا کہ میری ذہن اور میری اکرتی ماری گئی ہے کہ مجھے وہ چیز بھی سمجھ نہیں آ سکی جو جانور کو کہ معاملے کو میں کشیدہ کروں۔ فَأَوَارِي سُوءَاتَهِ، اپنے بھائی جسے جو جسم کا اس کا بھائی کا جسہ تھا اس کو اس نے چھپایا، چھپا لیتا میں، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، ہو کے نادمین میں ختم، من اجل چھوڑ دو۔ یہ دو واقعہ ہیں، ایک واقعہ حابیل و قابیل کا ہے، ہاں جی دو واقعات تم نے سنے ہیں، ایک پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا، دوسرا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، دو واقعہ آتا ہے نا قبر کے ساتھ، آگے ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ لَمُسْرِفُونَ، ہم نے اسی وجہ سے بنی اسرائیلیوں پر یہ بات مقرر کر دی تھی، بنی اسرائیلیوں پر یہ بات مقرر کر دی تھی جو ایک جان کو قتل کرے گا بغیر کسی جان کے ظلم سے یا بغیر کسی فساد کے، یا فساد کرتا ہے جی فساد کی وجہ سے کوئی کسی کو مار دیتا، ارادہ وہ بھی نہیں فساد بھی نہیں، بنا بڑا مارا ہے، اس نے ایک آدمی کو نہیں مارا، سارے جہاں کو مارا ہے، اس کو سارے جہان کی ساتھ یعنی جرم میں رہے گا۔ ومن احیاہا، جو ایک آدمی قتل کر سکتا تھا، قتل کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا، معاف کر دیا، چھوڑ دیا، اس نے ایک کو نہیں چھوڑا، کوئی سب کو چھوڑے تو اس کا اجر ملے گا۔ ہم نے ان لوگوں کے پاس ہمارے رسول بھی آئے، بینات لے کر آئے، بینات لے کر آئے، یہ نام لے کر سننا میں کثیر من بعض من المسلمون، پھر بھی لوگوں نے کیا کہ اصلاح کیا ہے، دیکھتے جائیے سنتے جائیے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لهم خزي فی الدنیا ولهم فی الاخرۃ عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فارجو اللہ غفور رحیم۔ سزا ان لوگوں کی جو محارب لوگ ہیں، محاربین ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ، کیا منع خدا اور خدا کے رسول کے محارب ہیں، وہ فساد کریں زمین میں، کوشش کرتے ہیں فساد کی، ان کو قتل کیا جائے یا سولی دی جائے، ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، دایا ہاتھ بایاں پاؤں کے خلاف، یا زمین اس ملک سے جلا وطن کر دیا جائے جن کو دنیا میں اللہ خواری دے رہا ہے، آخرت ان کو عذاب عظیم ہوگا۔ ہاں تمہاری قدرت پانے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی اور وہ یقین کر لیا، تم جان لو خدا بھی بخشنے والا، کو معاف کر دیا جائے۔ اب دیکھیے اس بات کو، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں بھائی، اس مضمون کا معقبت کے ساتھ تعلق ایسا تھا کہ سمجھ آ جائے، پیچھے مضمون کے چلا رہا تھا، آگے جو چلا یہ کیا ہے، صرف آیات کو بیان کرتا رہا۔ ایک بات الگ سے پہلے سمجھ لیجیے،
یہ جو آیت انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اس آیت میں عام لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کتا و تری کے حق میں آیت ہے. قانون وغیرہ میں بھی اس کو اسی مقام پر لگا دیتے ہیں. یحاربون اللہ ورسولہ، حضرت انور شاہ صاحب حروف فرمایا کرتے تھے کہ عموم میں داخل کر لو تو کوئی اشکال نہیں، لیکن آیت ان لوگوں کے حق میں نہیں آئی صرف، بلکہ آیت ان لوگوں کے حق میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ کفر شرک کرتے ہیں، پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو قرآن کہہ رہا ہے یحاربون اللہ ورسولہ. اب سمجھے، مشرکین پیغمبر سے شرک کرنے والے اور پیغمبر کی مخالفت کر کے اللہ کے ساتھ شریک بنانے والوں کے حق میں انما جزاء الذین یحاربون اللہ. اب سمجھیے، جو مشرک پیغمبر کی مخالفت کر کے شرک کر رہا ہے اور وہ شخص کسی کو قتل کرتا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے. اس نے کسی کا ہاتھ کاٹا، اس کو ہاتھ کاٹا جائے. اس نے کوئی اور کیا ہے کام، اس کو وطن سے جلاوطن کیا جائے، ورنہ کے قابل ہو. سمجھ گئے؟ یہ صحیح ہے. اس کے عموم میں کتا و تری کو بھی لے آؤ. تمہارے وطن میں اگر کوئی کتا و تری کا ڈاکو ہے، وہ ڈاکو اگر یوں کر رہے ہیں کارنامے، تو اپنے ملک میں ڈاکو پر بھی یہ سزا بے شک کر آ سکتی ہے. سمجھ گئے؟ ڈاکو کسی کو قتل کر دو، لیکن قرآن پاک کا ماں قبل ماں باپ نظمی کہہ رہے قرآن یحاربون اللہ ورسولہ کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ مشرکین ہیں خدا کے رسول کے ساتھ محارب پر. سمجھے میری بات کو؟ ایک اب سمجھیے ماں قبر کے ساتھ اللہ. ماں قبر کے ساتھ یہ ہے کہ پہلے قرآن پاک نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ میرے یاد ایک کتاب والو قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما، کتاب والو پیغمبر آ گیا ہے، کھول کر مسائل بیان کرے گا جن کو تم چھپایا کرتے تھے. وہ مسئلہ کیا بیان کر رہا ہے، وہ کیا چیز آ کر کھول کر بیان کرتا ہے؟ یہ بات صاف لوگوں نے کہہ رہا سن لو، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ. بس یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے. اور مسئلہ یہ اس لیے تمہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ساری بادشاہی آسمان اللہ کے قبضے میں، کسی غیر کے قبضے میں نہیں ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے قبضے میں نہیں ہے. اور ہر چیز پر قدرت والا اللہ تعالیٰ یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. پیدائش وغیرہ سب اختیارات اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی نہیں ہے. جو اس بات کو کہتا ہے ان اللہ رسول وہ بالکل کافر ہے. اب آیا جی اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم. اب آپ دیکھیں دو نمونے بیان کر رہے ہیں. اس مسئلہ بیان کرنے کے بعد، اس مسئلے کو بیان کر دینے کے بعد اب مونو بات صاف. اس سے بڑھ کر خدا تمہیں کیا انعام دیتا کہ نبوت بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کو دے دی ہے اور سلطنت بھی پیغمبر نے آپ کے ہاتھ اللہ نے دے دی ہے. اس کے بعد جب دونوں نعمت اللہ نے یہاں دے دی ہے، ملک بھی اللہ نے دے دیا ہے اور ملک کے ساتھ ساتھ نبوت کا اختتام بھی اللہ نے بڑے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار کر مسئلہ بیان کروا دیا ہے، اتنا صاف سا مسئلہ بیان کروا دیا. لہذا اب دو باتیں کرنی پڑیں گی. ایک تو یہ ہے اس مسئلے کی خاطر اگر غیروں کے ساتھ جنگ کرنی پڑے تو کہیں پیچھے نہ ہٹنا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح غیروں کے ساتھ جنگ کرنی پڑے تو پیچھے نہ ہٹنا. اگر پیچھے ہٹے سزا سن لو، اس قوم کا حال بھی دیکھ لو. 40 سال کے لیے خدا اس قوم کو محروم کر دیا تو اس ملک سے کہیں تم بھی خدا کی محرومی میں نہیں سمجھے. بنی اسرائیل کی طرح نہ ہونا. وہاں بھی اللہ نے انعامات دیے تھے، نبوت بھی وہاں دی تھی، سلطنت بھی وہاں اللہ نے دی تھی، لیکن دینے کے بعد جب جنگ کا وقت آیا تو قوم پیچھے ہٹی، بزدل بن گئی. بزدلی کی سزا اس قوم کو ملی ہے تم سن چکے ہو. لہذا اس مسئلہ بیان کرنے کے بعد، پیغمبر کے صاف صاف کہنے کے بعد یہاں نبوت بھی آ گئی ہے. یہ ختم نبوت بھی آ چکی ہے اور خدا نے ملک بھی دے دیا ہے. اب یہ بات آگے چلے گی. کہیں قوم امت موسیٰ علیہ السلام کی طرح پیغمبر کے ساتھ ہٹنا نہیں. اگر تم ہٹو گے اور نہ مانو گے بات تو جو قوم امت موسیٰ کو سزا ملی وہ تمہیں بھی سزا. سمجھ لو میری بات. ایک نیز غیروں کے مقابلے میں تو یوں بہرنا کہ مقابلہ کرنا، لیکن خیال رکھنا آپس میں کسی کو قتل نہ کرنا.
آپس میں کسی کو قتل، کہیں حسد کی وجہ سے، کہیں حسد کی وجہ سے بھائی کو قتل نہ کر دے۔ اگر قتل کیا تو کس طرح وہ ذلیل ہوا تھا، آخر ندامت آئی، ہائے میں نے اپنے بھائی کو کیوں مارا، آخر ندامتیں ہوں گی۔ اس لیے غیروں کے مقابلے میں جنگ کرنا، غیروں کے مقابلے میں جنگ کرنا، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو قتل، نہیں سمجھی میری بات کو؟ خیال میں آیا کیا ہے؟ دونوں لگ گئے نا، دونوں لگ گئے نا۔ ایک دوسرے سامر قصہ بھی حضرت ابن آدم والا بھی، دو لگ گئے نا، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا ورنہ قوم کو تباہ کر دوں گے، اور دوسرے مقابلے میں ہٹنا نہیں ورنہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ سمجھے میری بات کو؟ یہ ہے چیز، جب یہ بات آ چکی ہے، مسئلہ آ چکا ہے، اب آخری پیغمبر نے اعلان ایسا ہے، اعلان مشکل ایسا اعلان نہیں ہے، ایسا یہ بہت بڑا اعلان تھا، یہ بابا آسان تھا۔ ان کی حکومتیں تھیں، ان کے بڑے بڑے گدی نشین تھے، ساری حکومتوں میں تار کا نہ بچہ ہوگا، جس نے رسول اللہ نے یہ کہا ان اللہ لقد قالوا ان اللہ، تھوڑی آگ لگی ہوگی، ان کی حکومتوں میں آگ لگ گئی ہوگی، ان کے پیروں کو آگ لگ گئی ہوگی، ان کے سارے گھروں میں آگ لگے۔ اچھا ہم کافر ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے والے کافر بن گئے ہیں، ان کی نیازیں دینے آ گئے، یہ تھوڑی آگ لگی ہوگی۔ خدا نے کہا آگ ضرور لگی ہے، بات کوئی پرواہ نہیں، بات اب چلے گی، آگ لگ گئی ہے جو لگنی ہے، اگر پیچھے ہٹے تو امت موسوی کا حال سن لو۔ آپس میں ایک دوسرے کو مارا، ابن آدم کا واقعہ سمجھے، بات نہیں سمجھی، ختم۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، ہے اسی وجہ سے ہم نے کہا بجائے آپس میں قتل ہونے کے، مارنے کے، دشمن کو مقابلے میں کرنا، اور جو مسلمان بھائی ان کو بچانا، ان کو جس نے ایک آدمی کو بچایا اس نے سارے ملک کو بچایا، جس نے ایک آدمی کو بنا وجہ قتل کیا اس نے سب کو قتل کیا۔ نہیں سمجھی میری بات کو؟ سرات کیا ہے؟ اوروں کو بچاؤ، جنگ کرو گے اوروں سے بچاؤ گے، اوروں کو اپنے بھائیوں کو بچاؤ گے، اور جب آپس میں کرو گے تو قتل کرو گے۔ جس نے آپس میں ایک وجہ کو بلا وجہ قتل کیا اس کو سزا سب کی ملے گی، سمجھے میری بات کو؟ اور جس نے غیر ایک کو بچایا اس نے سب کو بچایا، اس کو اتنا اجر ملے گا۔ اس کے ہاں ایک تو یہ آپس کے اندر بھی نہ لڑنا، دشمن مقابلے میں تیاری کرنا، اور کوئی محاربین ہو، کوئی محاربین ہو، شرک کر کے محاربت پیغمبر کی کرنے والے ہو، اگر ان کی حرکات و سکنات پورا دیکھو، قتل کر ان کو قتل کرو یا سولی دو، ان کے ہاتھ کاٹو، وطن سے نکال دو تاکہ وطن پاک رہے ان لوگوں سے، سمجھ گئے؟ خدا چاہتا ہے اس قسم کے لوگ اس وطن میں نہیں رہنے، سمجھ گئے؟ پوچھ لیجیے، سمجھ گئے؟ بیاؤ ہو رہی ہے، بیاؤ ہو رہی ہے۔ یا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ دیکھا قرآن ایک بات کی بھی ہے، تھے مشرک، شرک کے وقت جو بھی کرتے رہے، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا، تم نے بھی تک ان پر قبضہ نہیں پایا تھا، گرفتار نہیں کیا تھا۔ گرفتار کرنے سے پہلے وہ شرک سے کیا کر گئے؟ توبہ۔ جب شرک سے توبہ کرے خدا نے سب گناہ ان کے ٹھیک ہے۔ دیکھو نا، کئی مشرک تھے، شرک کرتے وقت انہیں بڑے بڑے جرم بھی کیے تھے، مسلمانوں کے قتل بھی کیے تھے، لیکن شرک چھوڑ دیا، سارے قتل بھی معاف۔ سمجھ گئے؟ ان الاسلام یاد مبارک آنا، مراد کے مشرک تھے اور شرک کرتے وقت تمہارے آدمی انہوں نے مار ڈالے، اور کام کیے بڑے بڑے ڈاکو کو نہ کی، تمہارے آدمی مارے تھے۔ خدا کی قدرت کو قتل ہونے، تمہاری قدرت آنے سے پہلے اللہ ان کو توفیق دے دی، کس کی؟ ایمان قبول کرنے کی۔ ایمان قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ سے اب ان کے قصاص مت لو، اب ان کو مارو مت، آ گئے ایمان قبول کر کے آگے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ان الذين كفروا يؤتون ما في الدنيا ومثله معه ليقضوا من عذاب يوم القيامة ما تقبل إليهم منهم لهم عذاب أليم يريد أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وما من تاب من بعد ظلم فإن الله غفور يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ إن الله غفور رحيم۔ اب دیکھ لیں
بس یہ میرے ساتھ یہ دیکھیں، اے ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی حضرت اللہ کا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، ڈھونڈو طرف اللہ کے وسیلے کو، وجاہدوا فی سبیلہ، جہاد اللہ کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تم کیا کرو گے، ہو جاؤ گے کامیاب۔ لگ گیا نا خبر کے ساتھ، اب خود بخود لگ جائے گا۔ اچھا، ان الذین کفروا، یہ قرآن پاک طریقہ ہے جب پوری بحث کر دیتا ہے نا کسی موضوع پر اور پورے بیانات دے دیتا ہے، قرآن کا حق ہوتا ہے، نہ ماننے والوں کو قیامت کا عذاب بھی بیان کرتا ہے، ماننے والوں کو یہ خوشخبری بیان، جو مان لے ان کو نہ آیا، ماننے والوں کے لیے نہ آیا، نہ ماننے والوں کے لیے خدا کے گرفتار، نہیں سمجھے؟ کچھ عموماً اگر پر انعامات دیا نہیں اور کچھ نمانی قرآن پاک ہمارا عذاب دیا نہیں، سمجھ گئے؟ سمجھ گئے قرآن کو دیکھیں۔ اب آگے تخویف، اس کا نام ہوتا ہے تخویف اخروی۔ ان الذین کفروا لو انہم آمنوا باللہ، بے شک انہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا، کفر جن مسئلہ، ہم نے مسائل بیان کر دیے، باب کھول دیا، مسئلہ ہوئی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ لقد کفر ان اللہ والمسیح ابن مریم، باپ کا صاحب یہ مسئلہ ہی ہے، جو اس کو نہیں مانتا پرلے درجے کا کافر ہے، وہی لقد کفر، لقد وہی کفر ہے نا، کوئی اور کفر نہیں کہ کفر ایک جس کے ساتھ پر چوٹی ہے، کفر ایک ہندو سکھ نہ کفر ایک امر اے لقد کفر من قالوا ان اللہ، کفر سے لگاؤ نا، کہو جس کو قرآن کفر کہتا ہے، قرآن یہ نہیں کہتا الذین هم ہندو سکھ لا، قرآن کہتا ہے کفر اے کفر من قالوا ان اللہ المسیح، اس عقیدے والا کافر ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے۔ ان الذین کفروا ہیں لو انہم ما فی الارض، اگر ہوتے ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ما فی الارض، سب کے سب زمین میں جتنا ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، ان کے معنی دور بھی ہو جاتا، یعنی سب کچھ دے دے بفرض بحال، اس کے ساتھ اور بھی دے دے، لِيَقْتُلُ بِهِ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ بچ جائے اس کے ذریعے سے عذاب قیامت سے۔ خدا کہتا ہے ما تقبلا، حاصل کیا نکلا؟ کروڑ ہزار لاکھوں اربع ساری دنیا بھی کوئی دے دے، شرک کی بات ہم نہیں معاف کریں گے، چھوٹی بات ہے، ہم کوئی بات معاف ہو نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، یُخْرِجُوهُم مِنْ النَّارِ، ارادہ کرنے کے لیے جہنم سے نکل سکیں گے، اور بلا ان کو عذاب مقیم ہوگا، ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ جو کافر ہیں جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا، یعنی جو خدا اللہ کے سوا عیسی علیہ السلام کو مختار جان کر پکارتے ہیں، خدا کہتا ہے ساری زمین کی عیسی اللہ کو پکارتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں رسول اللہ کو، سبیر نبی کو، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت قرآن کہہ رہا تھا عیسائیوں کو، اس وقت قرآن کہہ رہا تھا کن کو؟ عیسائیوں کو۔ اب ہم کہیں گے کس کو؟ یہ رسول اللہ کو پکارتے ہیں، یا رسول کے وظیفے پڑھتے ہیں، یا شہداء جلال کے وظیفے پڑھتے ہیں، جو پکارتے ہیں خدا کے لو انرم ما فی الارض، ساری زمین بھی بھری ہوئی ہو جائے، ہدیت ہے معاف تو کفر رمضان العظیم یرید یخرجون النار، نکلیں گے نا بندوں سے، ومان بھرنا رمضان مقیم، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مردو چور عورتوں، فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ کاٹ دیں کی جزا بما کسبا، یہ بدلے اس کا جو بدلے جزا اس کی جو منکسب کیا، ناکار من اللہ سے برتا ہے، ورنہ عزیز الحکیم، خدا ہر میں حکمت رہا، فمن تاب من بعد ظلمہ، جو ظلم کرنے کے بعد جس نے توبہ کر لی، اصلحہ اصلاح کے لیے، وَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَى مَن يَشَاءُ، کرے گا، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب دیکھیے مجھے اس وقت کوئی بحث نہیں، وسیلے کا کیا مطلب ہے، سادہ مطلب دیکھو میں کم سے لگاتا ہوں، اچھا ایسا مانا کروں کہ مضمون آ جائے، پھر بحث کروں اب اگلے وسیلے پر۔ اچھا وہ سارے کو بھی لگانا ہے نا، چور مرد عورت کو بھی مسئلہ لگانے کی کیا آگے بیچ میں، اب دیکھیں لگاتا آپ کو پیچھے چلتے ہو، دیکھتے ہو مومنو، مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ کے سوا عیسی علیہ السلام کو یا مائی مریم کو کار ساز کہتے ہیں، آج تمہیں پکارتے ہیں وہ مسلمان ہے کافر، سمجھ گئے؟ کافر ہے۔ اب خدا کی نعمت دیکھو، خدا نے آخری پیغمبر کا جاؤ رسول آگے بھی رسول آ گیا ہے، مسئلہ کھول کر بیان کیا ہے، جہاں اللہ
آخری انعام اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیج کر دیا ہے. دیکھو نبوت بھی آ گئی ہے, سلطنت بھی, ملک بھی آ گیا ہے. اب کتنے انعام کے بعد اس مسئلے کو بیان کر دیکھنا. اب مخالفوں کے مقابلے میں, مشرکین کے مقابلے میں, جو تمہارے دشمن کے مقابلے خاموش ہو کر نہ بیٹھنا, ورنہ امت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ سزا دیکھ لو. آپس کے اندر بھی ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا, ورنہ وہ بھی حال سنو. بجائے آپس میں قتل کرنے کے مسلمانوں کی حفاظت کرنا. جس نے ایک کو بچایا اس نے سب کو بچایا, جس نے ایک آدمی کو بلا وجہ قتل کیا اس کو کہ سب کو قتل نیز. یہ بھی ہم صاف کرتے ہیں اس ملک میں جو شرک کر کے پیغمبر کی محبت کر رہے ہو تو یہ سزا ہے. تو ہاں شرک سے توبہ کر لے ماں, بلکہ شرک کرنے والے درکنار رہا. کوئی چور چوری کرے مار دو اور اس کے ہاتھ کاٹ دو, ہاتھ ان کے قابل نہیں اس ملک میں, تاکہ کسی قسم کی بد ریلی بھی نہ ہونے پائے, بھی ہونے پائے. سمجھ گئے؟ ملک کے اندر کسی قسم کا یہ بھید ہو, چور ہو مرد ہو یہ چور ہو, تو ہاتھ کاٹ دو تاکہ ملک میں امن باقی ہو جائے. دیکھو بات سمجھو, چور کا ہاتھ کاٹا جائے نا, یہ اپنی ایماندار سے سوچو. صحیح قانون اسلام کا ہو جائے, ایک چور کا ہاتھ کاٹا جائے, دیانتداری کے ساتھ ہو جائے, پھر دوسرے ملک میں کوئی دوسرا چوری کر سکے گا؟ یقین ہو جائے کہ اگر یہ آج چوری کی تو ہاتھ کاٹا جائے گا, پھر چور کبھی چوری نہیں کرے گا. لیکن جس کو یقین ہے کہ چوری کر لیں گے اور تھوڑا سا چڑھاوا دے دیں گے, نکل جائے گے اور چوری کریں گے. سمجھے بات نہیں سمجھے؟ اسلام چاہتا ہے برائی مٹ جائے, اسلام چاہتا ہے برائی مٹ جائے, برائی دنیا میں نہ رہے. برائی تب مٹتا ہے کہ ایک چور کا ہاتھ کاٹو, باقی سارا ضلع چوری سے پاک ہو جائے گا. ایک زانی کو رجم کر دو, باقی سارا ضلع زنا سے بچ جائے گا. لیکن انگریز بے ایمان کا قانون کیسا ہے, ایک برائی مٹاتا نہیں بلکہ برائی کو پھیلاتا ہے. برائی کو سمجھے میری بات کو؟ یاد دیکھو, کیا رشوت دے دو, چوری بھی کرو, رشوت بھی دے دو, خیر چھوٹ جاؤ گے, پھر اور چوری کر کے اور قتل ہوں گے. آج قتل کیا ہوتے ہیں؟ قاتلوں کو یہ ہوتا ہے چلو جی کوئی بات نہیں, کر لیں گے 4-5-6 ہزار روپے لگا لیں گے, کیا بات ہے. آپ سے کیا نکلا کہ ملک میں محاربین کو سزائیں دو, چوروں کے ہاتھ کاٹو, اور اتقوا اللہ, جن چیزوں کے بچنے کو میں بچتے جاؤ, اللہ کے آگے نیک اعمال سے وسیلہ ڈھونڈتے جاؤ, خدا کے راہ میں جہاد میں خدا تمہیں کامیابی نہیں. سمجھے میری بات؟ سمجھے کہ نہیں؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو, پیچھے نہ ہٹنا. اللہ کی راہ میں جہاد پر پیچھے نہ ہٹنا, خدا کے آگے قرب ڈھونڈنا. اعمال نیک اعمال کرتے جاؤ, جہاد کرتے جاؤ, نیک اعمال کرتے جاؤ, جہاد کرتے جاؤ, خدا کامیابی دے گا. چوروں کے ہاتھ کاٹو, محاربین کو سخت سزائیں دو تاکہ ملک میں سارا امن ہو جائے. آپ سمجھے بات نہیں سمجھے؟ کہ اس مسئلہ بیان کرنے کے بعد, پیغمبر کا اس مسئلہ بیان کرنے کے بعد, نہ پیچھے ہٹنا دشمن سے, نہ آپس میں قتل کرنا, بلکہ چور کے ہاتھ کاٹنا, ملک میں محاربین کو سزائیں دینا, تمہیں خدا تعالیٰ کیا دے گا؟ کامیابی. سمجھ گئے؟ اس مسئلہ آئے بھی کیا پر ساری آیتیں لگ گئی. سمجھ گئے؟ پھر دیکھیے اب الم تر اللہ ملک السماوات رکھتے ہی پہلے چور کا مسئلہ آ گیا, الم تر اللہ ملک السماوات ہے. ایک مسیات ہوگا میں ایک مقام, میں نے کہا تھا تمہیں ایک بار, میں نے کہہ دیا تھا قرآن کا طریقہ جو اصل موضوع چھیڑتا ہے نا, اصل موضوع چھیڑ کر دنیا میں آ جاتی ہیں اور چیزیں, آتے آتے چیزیں ہو جاتی ہیں. قرآن پھر آگے جا کر اصل موضوع کے ساتھ چیزیں لگانا چاہتا ہے. پھر آتا علم, کیا لگاتا ہے؟ سورۃ بقرہ میں ایک مثال گزری تھی, ایک مثال اب آ رہی ہے سورۃ مائدہ میں. پھر دیکھو اصل موضوع قرآن چھیڑتا ہے نا, چھیڑ کر ایک بات چھیڑ دیتا ہے, اصل موضوع کر دیتا ہے. پھر دنیا میں اور چیز اس کی متعلقات آ جاتے ہیں, آتے آخر جاتا ہے قرآن, پھر اصل موضوع کے ساتھ چیز کو لگانا چاہتے ہیں. پھر کیا لاتا علام, نہیں سمجھے تو دیکھنا اصل مسئلہ کیا تھا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, دلیل کیا دی؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. بیچ میں اور چیزیں آتی گئی, وہ بنی اسرائیل وغیرہ کی قصے سارے اور چیز آتی گئی اور آتی گئی نا. قرآن اصل موضوع کی تھا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض,
युअज़्ज़िबु मन यशा व युज़िल्लु मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन। ये असल मौजू के साथ लग रहा है, समझ गए। फिर कहता हूं होश कर, ख्याल नहीं जानते इंसान, तू नहीं समझता, नहीं ख्याल आया कि मुल्क खुदा की कब्जे में है, ना ईसा। युअज़्ज़िबु व यग़्रिबु अल्लाह है, ना ईसा। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला है ना। जब हर चीज का कुदरत वाला भी अल्लाह है, मुल्क भी अल्लाह के कब्जे में है, फिर लक़द क़ालू इन्नल्लाह वसीअहु। देखा है जिस चीज पर दार मदार कर कितना जोर देता है, वहां छेड़ा, 2-3 बार कहा, यहां आकर फिर इरादा किया, फिर सूरत के आखिर के अंदर भी सूरत के लिल्लाह वहां भी कहा है ना। अब समझो सारी सूरत की रूह है रवा, जिस पर सूरत के मौजू इकट्ठा होकर आ रहा है वो ये है, खुदा कहता है मुल्क मेरे कब्जे में है, ईसा अलैहिस्सलाम की कब्जे में नहीं। हर चीज को खुदा को ताकत है, ईसा साहब को ताकत नहीं। जब अल्लाह को है सब कुछ ताकते हैं, मुल्क उनकी कब्जे में है, फिर क्या लक़द क़ालू इन्नल्लाह वसीअहु। असल वही समझ गए, असल मौजू वहां छेड़ा है, छेड़ के दरमियान में चीजें और आती गई चूंकि फिर असल मौजू का नाम चाहता था, कहा अनाम बात क्या नहीं जानते, अलम तालम ए इंसान ये मुखातब नहीं इस बात का ख्याल तुझे, अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द युअज़्ज़िबु मन यशा व युज़िल्लु मन यशा यग़्फ़िरु लिमन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। बस आखिर में ये मैंने कहा था, अलम तरा भी आता वहां सूद पड़ा तो सूद बकरा के अंदर आया था, वहां अगर इस किस्म की आयत वहां भी आई थी, यहां भी है, समझ गए। कभी कभी आलात इसलिए भी आता है, दूर जाता असल मौजू, और असल मौजू के साथ चीज को लगाना होता है ताकि असल मौजू ध्यान में रहे, कई बार दिल से निकल ना जाए। तो मौजू असल क्या था, इस दूसरे मजमून में मौजू क्या जा रहा है, दूसरे मजमून के अंदर क्या जा रहा है कि कार साथ अल्लाह है, इसमें साथ नहीं है। लिहाजा जो इस रकम को कार साथ के तलका दो, ये है मकसूद दूसरे, समझे। पुकारना अल्लाह का हक है, ईसा अलैहिस्सलाम का हक नहीं है, ये है चीज। आप समझ गए, दरमियान में चीजें आ गई, इस मसले की हाथ से दुश्मन से